السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ننگے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟ برہنہ ہو کر وضو کرنے کا حکم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا اور دوسرا یہ کہ ننگے ہو کر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا کہ میں نے رمضان المبارک میں حضور اقدس کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار دو عالم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اقدس غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی غسل فرماتے رہے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے یہ پانی تو مجھے کسی اور پانی سے یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے غسل کرنے لگا۔ جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور اقدس کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے یہ پردہ نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یہ اس وقت تھا جب تک ہمارے یہاں باتھ روم یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی لوگ باہر نل کے نیچے نہاتے تھے۔ اسی طرح دیہات میں ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نل کے نیچے نہایا جاتا تھا، اور جہاں نل کا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب سے بیت الخلا بنے ہیں اس وقت سے چادر تاننے والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ غسل کرتے تھے تو ایک چادر تان لیتے تھے اور غسل کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی لنگی یا باندی کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھیں۔ لیکن ان سب میں کئی مسئلے تھے کہ اگر گزرتے ہوئے کسی شخص کی نظر پڑ جاتی تو دیکھنے والا تو گنہگار ہو جاتا، اور ساتھ میں جس کا سطر دیکھا جا رہا ہوتا تھا اگر وہ اس کو دیکھ لیتا تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا۔ اسی طرح چادر اگر تنی ہوئی ہوتی تو چادر گر جانے کا امکان بھی برابر لگا رہتا۔ لہٰذا ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر ہمارے بزرگ وہ نہاتے وقت لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ٹوائلٹس ہیں، باتھ روم ہیں، ان کی چار دیواری ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، ان میں چاروں طرف سے مکمل پردہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر روشن دان بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے کا کوئی اندیشہ اور امکان نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر کسی کی نگاہ پڑنے یا بے پردگی کا امکان ہو تو مکمل طور پر لباس اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا، کیونکہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ تو جب وہ 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے اور آپ کا غسل ہو گیا تو پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، کیونکہ جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر صرف آپ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، یا آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ میں نے غسل کیا ہے تو چلو میں وضو بھی ساتھ ہی کر لوں، یا آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب غسل ہو جاتا ہے تو پھر وضو بھی ہو جاتا ہے،
تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو اعضاء ہم نے وضو کے دوران دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ابھی بھی پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے ایک بار غسل کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال جو پہلا سوال ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں، تو اب یہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ناظرین دیکھیے، آپ نے دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو 100% ہو جائے گا۔ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا یا نہ ہونا اور اسی طرح مرد کے سر پر ٹوپی ہونا یا نہ ہونا یہ وضو کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ باتھ روم یا بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر جانے کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہے تو آپ نے وضو کے لیے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے، تو ایسی جگہ عموماً خواتین اپنا دوپٹہ اتار کے لٹکا دیتی ہیں اور آرام سے سکون کے ساتھ وضو کر لیتی ہیں، تو اس میں کوئی مضاعفہ نہیں ہے۔ اسی طرح مرد حضرات بھی بغیر سر پر ٹوپی رکھے وضو کریں تو وہ وضو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مسجدوں میں دیکھیے کہ 90% لوگ ننگے سر آتے ہیں اور وہ اسی طرح وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مردوں کا وضو ہو جاتا ہے تو عورتوں کا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سر ڈھانپ کر وضو کریں، وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا بہت کم انتظام ہے کہ وضو خانہ علیحدہ ہو یا وضو کے لیے ٹوٹی الگ لگی ہوئی ہو جہاں وضو کیا جائے، یا یہ کہ ایسا بھی کام ہوتا ہے کہ بیت الخلاء الگ ہو اور نہانے کی جگہ الگ ہو، چونکہ آج کل یہ سب کچھ آل ان ون ہے۔ تو چونکہ جب ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے تو باتھ روم کے لیے سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیں۔ اسی لیے جب آپ واش روم میں جا کر وضو کریں گے، اور حدیث پاک کے مطابق واش روم جنات کے رہنے کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، لہٰذا اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ واش روم جائیں اور آپ کو استنجا کرنا پڑ جائے تو آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو پھر کیا دوبارہ دوپٹہ یا ٹوپی لینے کے لیے باہر آئیں گے؟ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا بیت الخلاء میں جانا ہو اور آپ ساتھ ہی دوپٹہ یا ٹوپی لے کر جائیں، کیونکہ اس سے سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، چاہے آپ وہاں جا کر ٹوائلٹ کا استعمال کریں یا نہ کریں، ورنہ پھر بھی چاہے دوپٹہ اتار کر وضو کریں یا دوپٹہ ساتھ میں لے کر وضو کریں، یعنی جس طرح مرد حضرات ٹوپی پہن کر وضو کریں یا ٹوپی اتار کر وضو کریں، وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کا ٹوپی یا دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا تیسرا سوال جو بڑا اہم ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو ناظرین، وہ باتھ روم جس میں صرف WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے تو ایسی جگہ وضو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی صورتحال عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی جہاں پہ صرف WC لگا ہو یا کموڈ لگا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بیسن لگا ہوتا ہے، ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان میں عمومی طور پر شوار بھی لگا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آج کل تو باتھ روم ہیں، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور ہاتھ دھونے کی یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان میں نہانے کی جگہ اور نجاست کی جگہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے جو بیسن لگا ہوتا ہے وہیں ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ علاقہ ایک ہی ہوتا ہے، واش روم ایک ہی جگہ ہے، تو یہاں سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باتھ روم ایسا ہو کہ جس میں نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی جگہ الگ الگ ہو اور پردہ لگا ہوا ہو اور بیسن بھی الگ ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، چاہے چھت ایک ہی ہو، بلا شبہ وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں علماء جو ایک بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے اور جگہ بھی ایک ہے،
جہاں 3 سہولتیں ہوں تو آپ کو یہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا نہیں پڑھنی، اور اگر یہ پڑھنی ہے تو خفیہ طور پر یعنی دل ہی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر وضو کر کے جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو باہر آ کر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، باقی وضو تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مجائفہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔